بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی دعا اور حاملہ ہونے کے لیے خواتین اسلامی دعا اور قرآن کی آیات پڑھ کر اللہ کی مدد طلب کر سکتی ہیں۔ اس میں کسی خاص فرد کا ذکر کیے بغیر آپ قرآن اور صحیح دعاؤں پر عمل کر سکتی ہیں۔ دعا برائے اولاد ایک معروف دعا ہے جو حاملہ ہونے کی خواہش رکھنے والی خواتین پڑھ سکتی ہیں۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وأن ترزقني الذرية الطيبة الصالحة اللهم آمين۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو ہی رحمان اور رحیم ہے، مجھ کو نیک اور صالحہ اولاد عطا کر، آمین۔ قرآن پاک کی آیات۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا آئی ہے، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے رب مجھ کو اپنی طرف سے ایک پاکیزہ نسل عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں اولاد کے حوالے سے دعا آئی ہے، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری بیویاں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ عمل۔ جب ایک عورت حیض سے پاکیزگی کے بعد اولاد کی خواہش رکھتی ہے تو اسے یہ عمل کرنا چاہیے۔ پاکیزگی کی حالت میں رہنا ضروری ہے تاکہ وہ روحانی اور جسمانی طور پر اللہ کے قریب ہو۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا اور ہر بار دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ جو آپ کو پہلے بھی سنوائی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے جو کہ اولاد کے لیے بہترین دعا ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ ہے، ایک عورت کئی سالوں سے اولاد کی خواہش میں مبتلا تھی، وہ چاہتی تھی اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ اس نے مختلف علاج کروائے لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ پھر اس نے ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ کی رضا پر توکل کیا۔ اللہ کی مشیت کے مطابق کچھ مہینوں بعد وہ حاملہ ہو گئی اور اللہ نے اسے اولاد عطا کی۔ اس کے ایمان میں مزید پختگی آئی اور اس نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، دعا اور وظیفہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور مشیت کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے صبر، یقین اور اللہ کی مدد پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔